الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ پڑھا ہے اور مختصر اس کی تشریح بھی کی ہے، اور آج سورۃ البقرہ ہم شروع کر رہے ہیں. بقرہ اس سورت کا نام ہے. جو سورتوں کے نام ہوتے ہیں اس سورت میں کوئی واقعہ ایسا پیش کیا جاتا ہے، اس واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑ جاتا ہے. جس طرح سورۃ النحل، تو نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، تو اس سورت میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کے نام رکھ دیا سورۃ النحل. سورۃ النمل، نمل معنی چونٹی، کیڑی، تو اس سورت میں سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا سورۃ النمل. سورۃ الکہف، اس سورت میں غار والوں کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الکہف. اسی طرح سورۃ البقرہ، اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے، ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ البقرہ. اور یہ جو سورت ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت میں 1000 امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم دیا یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. 1000 حکم اللہ نے دیا ہے، اور 1000 نہیں ہے، یعنی اللہ نے روکا ہے. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ تقریباً 1000 ہیں، اور جن کاموں سے روکا وہ بھی 1000 ہیں، اور 1000 حکم ہے، نصیحت، اور 1000 قصص ہیں، واقعات، خبریں. گویا کہ اس صورت میں 1000 اللہ نے حکم فرمائے، 1000 ایسے کام جن سے اللہ نے روکا ہے، 1000 حکم ہیں، اور 1000 قصص ہیں. اور فرمایا یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو 12 سال میں پڑھا ہے، اس ایک سورت کو 12 سال میں پڑھا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں جی میرے بچے نے 2 سال میں، 1.5 سال میں، 2.5 سال میں قرآن حفظ کر لیا، اور ایسے بھی آتے جو 6 مہینے میں کر جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے جو آدھا قرآن ماں کی گود میں پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے 12 سال کیوں لگائے؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان تھے، وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں خود محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اور یہ وہ عمر ہے جو زمین پہ بیٹھ کر جو نبی کو مشورہ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ قرآن بنا کے بھیج دیتے تھے۔ لیکن یہ سورت 12 سال میں پڑھی تو اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو قرآن پڑھا کرتے تھے ہماری طرح طوطے والا رٹا نہیں لگاتے تھے۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر جس کا ہمیں پتہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس پہ ہمارا عمل بھی نہیں ہے۔ وہ حضرات قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جتنا پڑھتے تھے اس کو سمجھ کر جب تک ان کی عمل کی مشق نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک آگے دوسرا سبق شروع نہیں کرتے تھے۔ تو میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ جھانکیں، آپ دیکھیں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے کتنے دن لگا دیے، مختصر پڑھا ہے پھر بھی تقریباً مہینے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے؟ میں نے یہ درس سنا ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے، لہذا اب میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ کتنے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ہم تو سننے سنانے کی بس لذت اٹھانے والے ہیں، بڑا مزہ آ گیا ہے، مزے کے لیے نہیں، یہ عمل کے لیے۔ تو وہ حضرات جو پڑھتے تھے وہ عمل کرتے تھے، اس لیے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو پڑھتے سمجھتے عمل کرتے 12 سال لگا دیے۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس سورت کو 8 سال میں پڑھا، اور یہ وہ تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو متبع سنت تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عاشق تھے اور سچے عاشق تھے، نبی کی ہر ادا کو زندہ کرنے والے اور نبی کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے سواری پہ، تو راستے میں ایک جب اپنے سواری کو باندھ دیا اور قضاء حاجت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، واپس آ گئے۔ ساتھ نے کہا حضرت آپ کو جب قضاء حاجت کیا تقاضا نہیں تھا تو آپ یہاں سواری کیوں باندھی، گئے کیوں، بیٹھے کیوں، پیشاب وغیرہ تو کیا نہیں، ایسے واپس آ گئے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے حاجت نہیں تھی، میں تو اس لیے گیا کہ ایک دفعہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، میرے آقا نے یہی اپنی سواری کو باندھا تھا اور وہاں جا کے بیٹھے تھے، آج میں وہاں سے گزرا ہوں تو میرے عشق نے کہا کہ اپنے آقا کی ادا زندہ کر کے جائے، تو میں نے جہاں سواری کو باندھا وہاں جا کے بیٹھا، آقا کی ادا زندہ ہو گئی، پھر میں واپس آ گئی۔ یہ حضرات تھے، سچے عاشق تھے، سچے محب تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک ادا کو زندہ کرنے والے تھے۔
تو انہوں نے جب یہ سورت پڑھی سورۃ بقرہ تو 8 سال میں انہوں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اور ان کی عمل کی مشق ہوتی تھی۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آج جو میں نے سنا ہے نا، انشاءاللہ اس کے اوپر میں عمل کروں گا، عمل کی مشق کروں گا۔ مزہ تو ہے عمل کرنا، جب عمل ہمارے اندر آ جائے گا تو یہ بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو بھاگ بھاگ کے ادا کرنے والے ہوں گے۔ یہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو، ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے آدمی نے زمین خریدی، بیچنے والے نے زمین کا قبضہ دے دیا، خریدنے والے نے پیسے دے دیے۔ اب جس نے زمین خریدی وہ زمین میں ہل چلا رہا ہے، تو اس میں سے ایک برتن نکلا، مٹکا نکلا جس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا، سونا جس نے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا جس سے زمین خریدی تھی، کہنے لگا بھائی میں نے تیرے سے زمین خریدی، زمین کے پیسے دیے، یہ سونا میں نے تیرے سے نہیں خریدا تھا، یہ تیرا ہے تو اپنی امانت اپنے پاس رکھ۔ آج تک کہہ دوں 100 روپے ٹکر جاوے تو وہ بھی آدھے چلو شام دی کنی ہو گئی، چٹے مکر جا دینے، میں نے تو ملنا ہی کوئی نہیں۔ ایک ساتھی ہے، اس کو کہیں سے 5000 مل گیا، تو میرے پوچھنے لگا کیا کرے، میں کہا پتہ کس کا ہے، پہلے تو چیز یہ اٹھانی نہیں چاہیے، اگر آئی گئی ہے اب جس کا تلاش کر نہیں ملتا تو اس کے نام پر صدقہ کر دے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا۔ چلو ٹھیک ہے صدقہ کرتا ہوں، آج کل کرتے 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 وہ صدقہ گھر میں کھا گئے اور آج تک ادا نہیں ہوا، ہمارا ایمان نہیں اس درجے کا۔ خیر برحال، اب جس نے زمین خریدی اس نے وہ سونا اٹھایا اور زمین جس سے خریدی اس کو کہنے لگا بھائی یہ آپ اپنا سونا سنبھالیں، میں نے سونا نہیں خریدا، میں نے تو زمین خریدی ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب میں نے تجھے زمین بیچی ہے، اب زمین میں تیل نکلے وہ تیرا، سونا نکلے وہ تیرا، کوئلہ نکلے وہ تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میں نے تو بیچ دی۔ وہ کہتا ہے نہیں، اب ایک کہتا ہے سونا تیرا، دوسرا کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، یہ کہتا ہے میں نہیں لیتا۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے تم دونوں پریشان ہو، ہمیں دے دو، ہم تو یوں کہہ دیتے۔ اب ان کا جھگڑا چلتے چلتے عدالت میں پہنچ گیا۔ اب آج عدالت میں جاتے ہیں، جو چیز میری نہیں، میں عدالت میں قرآن اٹھا کے کہہ دیتا ہوں جج صاحب یہ میری ہے، اور اس وقت کیا ایک کہتا ہے جی جج صاحب یہ سونا میرا نہیں اس کا ہے، دوسرا کہتا نہیں نہیں میرا نہیں اس کا ہے، دونوں سونا لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ تمہاری اولاد ہے، اس نے کہا، ایک نے کہا ہاں میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا بیٹا ہے، پھر میں ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ ان کو دے دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب انسان کی زندگی میں عمل آ جاتا ہے پھر یہ جھگڑے نہیں رہتے۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی میں عمل ہے نہیں، بے ایمانی سے ہم بھرے ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے میرا تال لگے، آلیدہ کھائیے بعد ویکھا جائے گا، آلیدہ سے پیٹ نو جہنم دی اگ نال بھریے مرن دے بعد ویکھا جائے گا۔ آج ہم سنتے سناتے ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ تو وہ حضرات 12 سال میں سنت پڑھ رہے ہیں، 8 سال میں سنت پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ان کا عمل تھا، وہ عمل کرتے تھے۔ آج چیخ چیخ کے تھک گئے، بھئی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور کتنے ہیں جو یہ سن کر گرم بستر چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
کتنے ہوتے ہیں جو اذان ہو جاتے ہیں باہر بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، پھر کیا عمل ہے؟ باہر شور شرابہ ہوتا ہے، پھر یہ بھی بات کہتے رہتے ہیں جی مولوی صاحب 80 بسترے تھوڑا بیان سنتے رہ جانے، میں کہا بڑا عمل کر دو، پھر میں سے آ جاتے ہو۔ سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عمل ہی نہیں ہے۔ اصل چیز تو عمل ہے۔ تو خیر برحال یہ سورت بقرہ، فرمایا کہ جو سورت بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے، اس گھر سے جادو ٹونا سحر وغیرہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میرے گھر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا مولوی صاحب، بڑی پریشانی ہے۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہو جائے گی، برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، جادو ٹونے یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اثرات ختم ہو جائیں گے، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا جو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے، رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر مفلحون تک، اور اسی کے اندر آیت الکرسی بھی آتی ہے سورت میں، آیت الکرسی شروع کرے اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 2 آیتیں اور بھی کھڑی ہیں رکوع تک، وہ بھی پڑھے لا اکراہ فی الدین، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 3 جگہ پہ تقریباً چند آیتیں بن جاتی ہیں۔ تو جو پڑھنے کا معمول بنا لے، کوئی اس کا دشمن اس پہ قابو نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو رات کو پڑھے گا اللہ اس کی مال کی حفاظت فرمائے گا، کوئی ڈاکو اس کے گھر میں نہیں ہے گا، کوئی اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مال بھی محفوظ، ایمان بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ باقی اس کے فضائل انشاءاللہ العزیز زندگی باقی بعد میں عرض کرتے رہیں گے۔ میری درخواست یہی ہے، دیکھو ہم سنتے سناتے روزانہ ہیں، اصل چیز ہے عمل۔ اپنے اندر عمل کا ایک جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر عمل والی زندگی لیں، پھر ہمارے بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے، سننے سنانے کا بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔